بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا MGT 211 کا لیکچر نمبر 44 سے لے کے 46 تک کور کریں گے. اور آج اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا یہ والا سلیبس بھی ہو جائے گا کمپلیٹ. ٹھیک ہے. اور ٹپس آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ یہی لیکچرز اس میں جو جو امپورٹنٹ بتایا ہوا ہے وہی آپ لوگوں نے کرنا ہے. جتنے بھی لیکچرز میں نے جو بتایا اسی سب کو فالو کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور کوئزز کی ویڈیوز آپ لوگ دیکھ کے جائیے گا ایگزام دینے کے لیے، کیونکہ کبھی کبھار تو اتنی لک چل جاتی ہے کہ ساری کی ساری MCQs اسی کی کوئزز ویڈیوز میں سے ہی آ جاتے ہیں. ہم لوگ بات کرتے ہیں اپنی آج اس لیکچر کے بارے میں. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پچھلے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اب ہم لوگ باری باری ڈسکس کریں گے ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ڈیجیٹل آپریشنس، ساری مطلب ڈیجیٹل جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی. مارکیٹنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کی یوں سمجھ لیں کہ پروموشن کرنا، مشہوری کرنا، دیٹ از اے مارکیٹنگ. جیسے نیوز پیپرز میں ایڈز ہوتا ہے نا، اس طرح سے. تو اب آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے کہ ڈیجیٹل بزنس ہے آج کل، تو مارکیٹنگ بھی ساری ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہی ہوتی ہے. لیکن ڈیجیٹل بزنس کے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ 80% کنزیومرز وہ لوگ ہوتے ہیں، 80% ہمارے کسٹمرز وہ ہوتے ہیں جو کہ آن لائن کسی چیز کے بارے میں سرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں. دو طرح کی مارکیٹنگ اس میں انوالو ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے موبائل مارکیٹنگ اور دوسری ہوتی ہے ویب بیسڈ مارکیٹنگ. موبائل مارکیٹنگ میں آ جاتی ہے جیسے آپ لوگوں کو پروموشنل میسیجز وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں، پروموشنل کالز وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہے موبائل مارکیٹنگ. ویب بیسڈ ایڈورٹیزمنٹس وہ ہوتی ہیں جو کہ آپ کے انٹرنیٹ پہ مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. اب یہ والی مارکیٹنگ جو انٹرنیٹ پہ ہو رہی ہے یہ مختلف ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے پری رول ویڈیو ایڈز. یہ وہ چھوٹے سے ایڈز ہوتے ہیں جو کہ ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے چلتے ہیں. اس کے بعد بینر ڈسپلے ایڈز. یہ ایڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے گوگل پہ ہاریزونٹل یا ورٹیکل نا آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں، یہ وہ والے ایڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یا یہ جو شارٹ ویڈیوز ہوتی ہیں نا اس پہ بھی جو ایڈز چلتے ہیں. اس کے بعد ایڈ ورڈز سرچ ایڈز. جب بھی آپ لوگ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو یلو کلر کا ایک ایڈ نظر آتا ہے آپ لوگوں کی سرچ سے پہلے، تو وہ والی ایڈ ورڈز سرچ ایڈز ہوتی ہیں. اس کے بعد ریلیٹڈ کنٹینٹ ایڈز. یہ وہ ایڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کی سرچ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. جو چیز آپ لوگوں نے سرچ کی ہوتی ہے نا اسی سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو ایڈز نظر آتے ہیں. اس کے بعد ایک ہوتے ہیں سوشل میڈیا ایڈز. یہ آپ لوگوں کی فیس بک یا ٹویٹر پہ آپ لوگوں کی پروفائل کے ساتھ چھوٹی سی بار میں یہ ایک ایڈ نظر آتا ہے چھوٹا سا، یہ ہوتا ہے سوشل میڈیا ایڈز. کچھ ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ سوشل میڈیا ایڈز کے لیے الگ کیمپینز چلاتی ہیں اور ٹیلی ویژن کے ایڈز کے لیے تو الگ جو ہے نا وہ کیمپینز چلاتی ہیں. اس کے بعد ایک اور ایڈز ہوتے ہیں دیٹ از اے ویڈیو اوور لے ایڈز. یہ وہ ایڈز ہوتے ہیں کہ جب آپ لوگ ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو یہ شو ہوتے ہیں. اور ایون کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ڈسٹربنس کریٹ کر رہے ہو تو آپ لوگ ان کو کراس بھی کر سکتے ہیں، اسکپ کا آپ کے پاس آپشن آ جاتا ہے. تو یہ ویڈیو اوور لے ایڈز ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک ہوتے ہیں کانٹیکسچوئل ایڈز. یہ وہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کسی ہوٹل کے کنٹری کے بارے میں اگر فار ایگزامپل سرچ کرتے ہیں تو اس ہوٹل کی ڈیٹیل، پرائسز وغیرہ آپ کو شو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ کانٹیکسچوئل ایڈز ہوتے ہیں. یہ ایسے بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگ دراز.pk پہ ایک لمبے ٹائم تک آپ لوگ واشنگ مشین کو سرچ کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ بائی نہیں کر رہے، تو دراز کے علاوہ جو دوسری ویب سائٹس ہیں وہاں پہ ان کی جو واشنگ مشین ہے ان کے پرائزز کے بارے میں آپ کو ایڈز آنا شروع ہو جائیں گے. یہ کانٹیکسچوئل ایڈز ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک ہوتے ہیں فلیش ایڈز. یہ وہ ایڈز ہوتے ہیں جو کہ فلیشز کی فارم میں آپ کو نظر آتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ دیکھیں کہ اگر آپ لوگ آن لائن کوئی گیم کھیل رہے ہیں تو اس میں زیادہ تر یہ آتے ہیں. اس کے بعد موبائل ایڈز. یہ وہ پاپ اپ ایڈز ہوتے ہیں کہ جب آپ آن لائن ہوتے ہیں نا تو آپ کو یہ شروع ہوتے ہیں. آپ کے پاس آپشن بھی آتا ہے کہ چاہے تو آپ لوگ اس کو کلوز کریں. ایک ہوتے ہیں ایڈ موب ایڈز. یہ وہ ایڈز ہوتے ہیں جو گیمز آپ کے موبائل میں انسٹال ہوئی ہوتی ہیں نا ان میں یہ شو ہوتے ہیں. اس کے بعد ای میل ایڈ. یہ سب سے زیادہ کامن ہے، آپ کو پروموشنل ای میلز آتی رہتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہر چیز کور ہو جاتی ہے. سوشل میڈیا بھی مارکیٹنگ کرتے ہیں، کنٹینٹ مارکیٹنگ کرتے ہیں، ای میل مارکیٹنگ کرتی ہیں، ویڈیو پروڈکشن بھی ہوتی ہے کیونکہ ویڈیو ایڈز آپ لوگ کرتے ہیں. SEO سرچ انجن آپٹیمائزیشن یہ بھی آپ لوگ اس میں کرتے ہیں. ویب سائٹ ڈیزائن کرتے ہیں، ایپس آپ لوگ ڈیولپ کرتے ہیں. یہ سب کچھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر آ جاتا ہے.
اب یہ جو ویب بیسڈ ایڈورٹیزمنٹس ہوتے ہیں جو کہ انٹرنیٹ کے تھرو آپ لوگ ایڈورٹیزمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جغرافی کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. آپ نے ایڈ انٹرنیٹ پہ لگایا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی یو ایس اے کا بندہ اس کو دیکھ لے، تو جغرافی کی باؤنڈری کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی اور آپ لوگوں کا پروڈکٹ بہت ہی کوئکلی پروموٹ بھی ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی کمپنی کے بارے میں اویئرنیس ایکسپینڈ ہوتی ہے ویب ایڈورٹائزنگ سے، اور نئے نئے کسٹمرز آپ کی کمپنی کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے بزنس کا بجٹ، جو مارکیٹنگ بجٹ ہے نا، مارکیٹنگ کے لیے جو آپ لوگوں نے اخراجات نکالے ہوتے ہیں، مختص کیے ہوتے ہیں، اگر وہ لمیٹڈ ہے، اگر وہ کم ہے، تو ویب ایڈورٹائزنگ میں آپ لوگ فری مارکیٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور بہت ہی کم کاسٹ پہ بھی آپ لوگ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ اپنا فیس بک پروفائل بنائیں، وہاں پہ آپ لوگ اپنی ایڈورٹیزمنٹ کریں جتنی مرضی کریں، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی پیسہ نہیں لگے گا. انٹرنیٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہ ایک امپرسنل سی پلیس ہے، یعنی کہ انٹرنیٹ ایسا تو نہیں ہوتا آپ لوگ پرسنلی کسی کی یہ کوئی جاگیر نہیں ہوتی، لیکن آپ کو اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں کہ آپ پرسنل ریلیشن شپس بنا سکتے ہیں اپنے موجودہ کسٹمرز کے ساتھ، یا جو کسٹمرز آپ کو ایکسپیکٹڈ ہیں کہ جو آپ کے کسٹمرز بن سکتے ہیں لوگ، ان کے ساتھ آپ لوگ ایک جو ہے نا ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں. آپ ان سے فیڈ بیکس بھی ریسیو کر سکتے ہیں. لیکن ویب ایڈورٹائزنگ کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. کچھ میتھڈز ہوتے ہیں ویب ایڈورٹائزنگ میں جو بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، کاسٹلی ہوتے ہیں، اس میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اور اس میں پیسہ بھی زیادہ لگتا ہے. جب بھی ہمیشہ انٹرنیٹ کے تھرو مارکیٹنگ کی جاتی ہے نا، اس کو ہم لوگ آرگینک سرچ انجن مارکیٹنگ بولتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، پیسے دے کے آپ لوگ سرچ انجنس پہ مارکیٹنگ کرواتے ہیں، گوگل وغیرہ پہ، ان ساری چیزوں پہ. اس میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. کی ورڈز آپ نے ریسرچ کرنے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے لنکس بلڈ کرنے ہوتے ہیں، تب جا کے آپ لوگ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. اور ایک اس کا یہ بھی ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ اس سے ڈسٹربینس بھی ہوتی ہے. آپ لوگ فار ایگزامپل اگر کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ نیٹ پہ، تو ایک دم سے ایڈ سامنے آتا ہے، ڈسٹربینس ہوتی ہے. تو اگلے بندے کی دوسری بات یہ کہ اگلے بندے کی کوئی پرائیویسی پہ بھی آپ لوگ انویٹ کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ لوگ اس کے ای میل اکاؤنٹ پہ اگر پروموشنز بھیج دیں تو یہ ایک بری بات ہوتی ہے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں، یہ تو ہم لوگوں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کی. فائنانس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا، وہ بھی اب ڈیجیٹل ہو گئے ہیں. اب مختلف قسم کے طریقے ہوتے ہیں. آج کل کے دنوں میں بہت سارے سافٹ ویئر انٹروڈیوس ہو چکے ہیں آپ کے ڈیٹا کو مینیج کرنے کے لیے، ڈیٹا کو انالائز کرنے کے لیے آپ لوگ یوز کرتے ہیں. ایکسل شیٹس میں آپ لوگ مختلف قسم کے ڈائیگرامس بنا سکتے ہیں، آپ لوگ چارٹس بنا سکتے ہیں، فلو چارٹس وغیرہ. اس کے علاوہ اب کیش فلوز، یعنی کہ کیش کمپنی میں کتنا آیا، کیش آؤٹ فلو کتنا ہوا کمپنی سے، یہ بھی ایزیلی اب مینیج کرنا آسان ہو گیا ہے. اس میں آپ لوگ گوگل پہ بھی ڈیٹا بیس بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے تو مینولی اگر آپ لوگ ہاتھ سے یہ کام کرنا بیٹھے تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی وجہ سے آپ لوگ جلدی یہ سارے کام کر لیتے ہیں. پیمنٹ پلانس جو ہوتے ہیں کہ جو امپلائی ہیں ان کو کتنے پیسے دینے ہیں، کیسے دینے ہیں، کب دینے ہیں، وہ بھی ایون کہ بہت ساری ایسی آرگنائزیشن ہیں جن کا آٹومیٹڈ سسٹم ہوتا ہے. انہوں نے آٹومیٹک کیا ہوتا ہے کہ اس ڈیٹ کو اس امپلائز کو اتنے پیسے ٹرانسفر ہو جائیں، تو آٹومیٹکلی وہ ڈیٹ آنے پہ وہ سارے پیسے جو ہے نا وہ ان کی طرف جو ہے نا وہ سپلائی ہو جاتے ہیں. مختلف قسم کے ڈیجیٹل ایپس ہیں. فائنانس کو، فائنینشیل مینجمنٹ آپ لوگ موبائلس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. ایون کہ آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی پیمنٹس وغیرہ، پیسے وغیرہ بھجوانے، آپ لوگ ایزیلی اس کو بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد انٹرنل ایکسٹرنل اپنی آرگنائزیشن سے کے اندر یا باہر کوئی بھی آپ لوگوں نے پلاننگ وغیرہ کرنی ہے فائنانس ریلیٹڈ، تو مختلف فائنینشیل سافٹ ویئرز ہوتے ہیں. بیلنس شیٹس اب بنانا پہلے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی تھی، ٹائم کنزیومنگ ہوتی تھی، لیکن اب یہ بہت زیادہ آسان ہو گئی ہیں. آن لائن بینکنگ، آن لائن اسٹیٹمنٹس، گھر بیٹھے آپ لوگ بل پے کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے آپ لوگ کسی کو بھی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. تو ڈیجیٹل فائنانس اتنا زیادہ جو ہے نا، آپ لوگ خود یہ اگزامپل دیکھ سکتے ہیں. اس کی جیز کیش کی اگزامپل دیکھیں، ایزی پیسہ کی اگزامپل دیکھیں. اس کے علاوہ مختلف قسم کے بینکس ہوتے ہیں جو کہ مختلف، آپ لوگ گھر بیٹھے ایپ انسٹال کریں موبائل میں، آپ لوگ کچھ بھی یہاں سے ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، بل پے کر سکتے ہیں، شاپنگ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد مینوفیکچرنگ اور آپریشنس کی بات کریں نا، تو یہ بھی آج کل ڈیجیٹل ہوتی چلی جا رہی ہے. فار ایگزامپل ہم لوگ کاٹن ٹیکسٹائل مل کی ایگزامپل لیتے ہیں. کپاس سے وہاں پہ کپڑا بنایا جاتا ہے، پروسیس کیا جاتا ہے. یہ سب کچھ مشینز کے تھرو ہی ہوتا ہے. بہت ساری مشینیں یہاں پہ اس میں کام کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اس میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ اتنا بڑا مینوفیکچرنگ یونٹ، اتنی بڑی انڈسٹری، اتنی بڑی کمپنی ہوتی ہے، اتنے زیادہ وہاں پہ امپلائز کام کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ پروڈکٹس کے اوپر، اور مشینز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو اگر کسی کپڑے کے پیس میں کوئی فالٹ ہے تو اس کو ٹریس کرنا مشکل ہے کہ یہ والا فالٹ کس مشین نے کریٹ کیا ہے.
یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا تھا، لیکن اب یہ آسان ہو گیا ہے۔ آسان کیسے ہو گیا کہ ہر کپڑے کا جو پیس ہوتا ہے نا اس کے اوپر ایک ڈیجیٹل کوڈ آٹومیٹکلی، ہر مشین کا اپنا ایک ڈیجیٹل کوڈ ہوتا ہے، وہ کپڑے کے ساتھ ٹیگ ہو جاتا ہے اور ایزیلی آپ ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ جو ہے نا وہ کس مشین کے ساتھ ہے۔ پروکٹر اینڈ گیمل جو ہے کمپنی، ان کی جو جتنی بھی پہلے کمپلینس جب انہوں نے آئی تھی تو ان کو ہر مشین کو چیک کرنا پڑتا تھا، لیکن ڈیجیٹل سسٹم کی وجہ سے اب یہ بہت زیادہ ایزی ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ مینوفیکچرنگ کی بات کریں تو انٹرنیشنل لیول پہ بہت سارے روبوٹس ہیں جو کہ مینوفیکچرنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایون کہ یہ جو ہوتے ہیں نا، جیسے ہمارے ہاں مزدور کام کرتے ہیں نا، اس طرح سے روبوٹس کام کر رہے ہوتے ہیں۔ را مٹیریل جو ہے نا وہ پروڈیوسرز تک را مٹیریل اس کو جو ہے وہ پروسیس کرنا، ریٹیلرز تک چیزیں پہنچانا، اس کے بعد کنزیومرز تک چیزیں پہنچانا، یہ ساری چیزیں اب آٹومیٹک ہو چکی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ڈیجیٹل HRM، ہیومن ریسورس مینجمنٹ، یہ بھی ڈیجیٹل ہو چکی ہے۔ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم لوگ پچھلے کچھ لیکچرز میں اس کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ مینیجرز جو کہ امپلائز کو ہائر کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، ان کو کام وغیرہ سکھاتے ہیں، یہ والا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا کسی بھی آرگنائزیشن کا، دیٹ از اے ہیومن ریسورس مینیجر، ہیومن ریسورس مینجمنٹ۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا اب بہت زیادہ اثر ہے جابس کے اوپر، ورک پلیسز پہ، آپ کو پتہ ہے ہر چیز افیکٹ ہو چکی ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے۔ ہیومن ریسورس کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ انوویٹیو چیز ہے، اور کسی بھی بزنس کے اندر یہ ایک بہت ایکسٹینسو ایریا مانا جاتا ہے۔ شروع میں جب جاب سرچز چاہیے ہوتی تھی یا ہائرنگ کا جو پروسیس ہوتا تھا وہ سارا پیپر کے تھرو ہوتا تھا، ایڈز نیوز پیپر میں لگائے جاتے تھے، اس کے بعد ہائرنگ کرنا، انٹرویوز لینا بہت زیادہ ایک تھکا دینے والا عمل ہوتا تھا۔ لوگ اپنے ڈاکومنٹس لے کے جاتے تھے، ان کو باری باری ڈاکومنٹس کو دیکھنا، لیکن اب یہ سارا جو کام ہے نا یہ ہو گیا ہے آٹومیٹڈ۔ اس میں آپ لوگ LinkedIn اور Rosie.pk یہاں پہ اپنی پروفائلز بنائیں، آپ کی جتنی بھی کوالیفیکیشنز ہیں، آپ کی جتنی بھی سکلز ہیں، آپ کی CV وغیرہ سب کچھ وہاں پہ آپ لوگ پوسٹ کر دیں۔ کوئی بھی کمپنی جس کو کوئی امپلائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کے وہاں پہ پروفائلز دیکھ لیتے ہیں اور اپنی مرضی کا بندہ وہ چوز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایزیلی جو ہے نا وہ امپلائز کو ہائر کرنے کا کام ہے نا اس طرح سے ایزی ہو چکا ہے۔ نیو جاب اگر چاہیے ہوتی ہے، نیو جاب ریکوائرمنٹس ڈیجیٹل بزنس میں اب وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جیسے ڈیجیٹل بزنس اب آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اب بزنس کو گرو کرنے کے لیے سوشل میڈیا ایکسپرٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، سوشل میڈیا مینیجرس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو نئی جاب ریکوائرمنٹس بھی اب ایوالو ہو چکی ہیں ڈیجیٹل بزنس کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کسٹمرز کے لیے کمپلین کرنا بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے، ایزیلی ڈیجیٹل ورڈ ہے، ایزیلی وہ کمپلین کر سکتے ہیں، تو اسی لیے اب امپلائز کی ٹریننگ کے اوپر بھی زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ یہ جو ڈیجیٹل ایرا ہے اس میں کچھ رسک بھی ہوتے ہیں، لیگل ایشوز بھی ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ انگیجمنٹ کچھ بھی کسی بھی چیز کے ساتھ لوگ انگیج ہو سکتے ہیں۔ انٹلیکچوئل پراپرٹی پروٹیکشن، یعنی کہ ایک چیز آپ لوگوں نے بنائی، آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دی، کوئی بھی اس کو ایزیلی کاپی کر کے اپنی فیک جو ہے نا اسے وہ بنا سکتا ہے، آپ کی پرائیویسی انویڈ ہو سکتی ہے، کانفیڈینشیلٹی نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈیجیٹل ایرا کا یہ بھی ہے کہ جو پے رولز ہوتی ہیں نا، یعنی کہ جتنی بھی پیمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں، سیلریز وغیرہ، وہ امپلائز کو ایزیلی اکاؤنٹس کے تھرو ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ ٹیکنیکل امپلائز کی تو اب ضرورت بہت زیادہ کم ہو گئی ہے۔ فار ایگزامپل پہلے PTCL ہوتے تھے نا تو ہر ایریا کا ایک PTCL ٹیکنیکل ایریا مین ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی کسی کی PTCL میں پرابلم ہوتی تھی تو وہ جا کے اس کو دیکھتا تھا۔ اب موبائل فون آ گیا، PTCL ختم ہو گئے تو ٹیکنیکل ایریا مین کی ضرورت بھی ختم ہو گئی۔ اس طرح سے دیکھا جائے نا تو ان امپلائمنٹ بھی بڑھ چکی ہے۔ بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جن کا سائز بہت کم ہو گیا ہے، امپلائز پہلے جہاں 50 امپلائز کام کرتے تھے اب ڈیجیٹل سارے سسٹم ہونے کی وجہ سے ان کو اتنے زیادہ امپلائز کی ضرورت نہیں ہوتی، 5-6 امپلائز سے بھی وہ کام چلا سکتے ہیں، یا کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہیں 10-20 امپلائز ہو اتنے بڑے بڑے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اب ہم لوگ بات کرتے ہیں چیلنجز اور اپرچونیٹیز کی۔ یہ تو ہم لوگوں نے بات کیا کہ بڑی ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں دیکھا کہ ڈیجیٹل بزنس سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن کچھ چیلنجز بھی ہیں اس کے سامنے اور کچھ ہمیں اس سے اپرچونیٹیز بھی ملتی ہیں۔ کسٹمر ایکسپیکٹیشن، لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ آج کل کے لوگوں کو قطار میں کھڑے ہونا ان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، ان کو ہر چیز اپنے گھر میں چاہیے، بینکنگ، شاپنگ، ہر چیز وہ آن لائن ہی کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے تو دیکھا جائے تو ڈیجیٹل بزنسز کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف اومنی چینل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ سے چیز کو آرڈر کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ سے آپ لوگ چیز کو منگوا سکتے ہیں. اپنے آپ کے موبائل فونس اور آپ کی جو شاپس ہوتے ہیں وہ آپس میں انٹیگریٹڈ ہوتی ہیں. ایزیلی موبائل فون کے تھرو آرڈر پلیس کیا اور شاپس جو آپ لوگوں کو چیز دے دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اپرچونیٹی بھی ہے لوگوں کے لیے بھی. بگ ڈیٹا ہم لوگ بات کرتے ہیں نا کہ ہمارا جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے. بگ ڈیٹا صرف انٹرنیٹ پہ نہیں ہوتا. CCTV کی جو ایگزامپل ہے نا وہ بھی ایک بگ ڈیٹا کی ہی کیٹیگری میں آتی ہے، کیونکہ اس میں بھی آپ کی سارے فزیکلی سارے ریکارڈس ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اندر. تو دیکھا جائے تو یہ ایک چیلنج ہے، کیونکہ اس میں کسٹمرز یہ فیل کرتے ہیں کہ ان کی پرائیویسی پہ یوں ایک طریقے سے حملہ ہوتا ہے، انویژن ہوتا ہے اس بگ ڈیٹا کے تھرو. اس کے بعد ڈیجیٹل ڈسٹرپشن. اچھا، جیسے جیسے نیو ٹیکنالوجیز آتی چلی جا رہی ہیں نا تو کچھ کمپنیز کے لیے چیلنجز بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے، اب ہر سال نیو ٹیکنالوجی آتی ہے تو کمپنیز ہر سال نئی ٹیکنالوجی کو خریدنا، اس کو امپلیمنٹ کروانا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو یہ دیکھا جائے تو جیسے جیسے نیو ٹیکنالوجیز آ رہی ہے نا تو کمپنیز کو اس کے ساتھ کوپ اپ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پروڈکٹ ڈسپلے. پروڈکٹ ڈسپلے جو شو رومز ہوتے ہیں نا ویسے تو ٹھیک ہے، جہاں پہ فزیکلی کوئی چیز پڑی ہوتی ہے وہاں پہ جب لوگ جا کے چیز لیتے ہیں نا تو وہ چیز کو ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، ایفیشینٹ طریقے سے اس کو چیک کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم لوگ آن لائن کی بات کریں تو ویب رومز میں اس طرح کا کوئی انوائرمنٹ ہمیں نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک تھریٹ ہی ہے، ایک چیلنج ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوتی ہے نا وہ ویسی نکلتی نہیں ہے، خراب چیز نکل آتی ہے. اس کے بعد ڈیجیٹل ورک فورسز. اب یہ ہم لوگ دیکھیں تو یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے کہ ورک فورس بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، اپنی ٹیم بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. آن لائن دنیا کے کسی بھی حصے سے آپ لوگ ایکسپرٹس کو ہائر کر کے اپنی ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں. تو یوں ڈیجیٹل ٹیمز بھی بن جاتی ہیں. اس کے بعد انٹرنیٹ آف تھنگس. انٹرنیٹ آف تھنگس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ لوگ جیسے آج کل دیکھیں نا ہر چیز انٹرنیٹ پہ دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہر چیز اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، تو جو کچھ اس کی وجہ سے چیلنجز بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، کمپنیز کو جیسے کوئی نیو ٹیکنالوجی آتی ہے تو کمپنی اس کو اگر جلدی سے اڈاپٹ نہیں کرتی، لیٹ اڈاپٹ کرتی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ کمپنی کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دیکھا جائے تو یہ ایک تھریٹ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد مائکرو مومنٹس. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی قریب کی جگہوں پہ جا کے سرچ کرتے ہیں چیزوں کو، اور فار ایگزامپل گھر بیٹھے انہوں نے سرچ کیا کہ ہمارے قریب کون کون سے سٹورز اویلیبل ہیں کسی چیز کے لیے، اور فوراً سے جا کے وہاں پہ جو ہے نا جا کے وہ چیز لے سکتے ہیں. تو بزنس کے لیے یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے. اب ہم لوگ تھوڑا یہاں پہ بات کریں گے ملینیلز کے بارے میں. ملینیلز کون لوگ ہوتے ہیں؟ US سینسس بیورو کے مطابق ملینیلز وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ 1997 1995 اس دور میں جو پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 1995 سے لے کے 2000 ان 5 سالوں کے درمیان جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے تھے ان سب کو ملینیلز بولا جاتا ہے. ملینیلز کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے جو بزنسز ہیں نا وہ ڈیجیٹل کی طرف انہوں نے شفٹ کیا ہے. کیونکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا جو کہ 1995 سے 2000 کے درمیان پیدا ہوئے تھے یہ انٹرنیٹ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. یہ اسمارٹ فون کے تھرو بائنگ اینڈ سیلنگ کرتے ہیں، چیزوں کو خریدتے ہیں. US سروے کے مطابق 46 ملین ملینیلز 46% ملینیلز ایسے رپورٹ ہوئے ہیں جن کے فیس بک پہ 200+ فرینڈز ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو انہوں نے اسٹڈی کیا تھا تو 26 ملین، اور یہ بھی دیکھا تھا کہ 26% ملینیلز ایسے ہیں کہ جو کہ میرڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی ساری پروفائلز وغیرہ کو دیکھ کے یہ انہوں نے سرچنگ کے تھرو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز ہماری یوتھ یا کون سی چیز ہمارے جو اولڈ ایج کے لوگ ہوتے ہیں وہ کون سی چیز زیادہ پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں. اچھا، اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل 200 فرینڈس کا ایک سرکل ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فرینڈس کی زیادہ لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ آپس میں میچ کر رہی ہوتی ہیں. تو کمپنی جب ایک بندے کو ٹارگٹ کرتی ہے تو باقی کے جو 200 لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی وہ سیم ایڈ بھیج دیتی ہے، کیونکہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کے سیم جو ہے نا وہ انٹرسٹ ہوں گے. ملینیلز جو ہوتے ہیں ان کی کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں؟ یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا پریویس جنریشنز. یہ آن لائن سروسز اور آن لائن پروڈکٹس کو زیادہ خریدتے ہیں. US سروے کے مطابق 40% میلز اور 33% فیمیلز ایسی ہیں جن کی عمر 18 سے 34 سال کے درمیان رپورٹ ہوئی ہے اور وہ ہر چیز آن لائن ہی بائی کرتے ہیں. اور یہ والی جو جنریشن ہے یہ زیادہ سوشل ہے ایز کمپیئر ٹو دا پریویس جنریشنز. زیادہ تر جو ملینیلز ہوتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے تھرو انہوں نے بہت سارے بزنسز بھی سٹارٹ کر رکھے ہیں. سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں ایون کہ اگر وہ کوئی بائنگ سیلنگ نہ بھی کر رہے ہوں.
اور یہ نئی چیزیں اور نئی سروسز کے بارے میں انفارمیشن بھی زیادہ اکٹھی کرتے ہیں کہ اب کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ مارکیٹ میں کیا چیز نئی آنے والی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بزنس سے ریگارڈنگ جتنے بھی ویوز ہوتے ہیں نا وہ بھی انہوں نے چینج کی ہیں. انوویٹیو طریقے یہ زیادہ خود بھی زیادہ انوویٹیو ہوتے ہیں اور بزنسز اور جابس وغیرہ بھی جو ہے نا یہ زیادہ انوویٹیو ہی ان کو پسند ہوتی ہیں. زیادہ تر جو ملینیلز ہیں جو کہ یو ایس میں اور جو پاکستان میں بھی دیکھے جاتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے ان کی اپنی اسمال بزنس انٹرپرائزز بھی ہیں. سروے کے مطابق 85% ملینیلز اسمارٹ فونس کو ہی یوز کرتے ہیں بائنگ سیلنگ اور ٹرانزیکشن کے لیے. یہ جو سارے فگرز لکھے نا 85%, 40%, 33%, یہ سارے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور ایم سی کیوز میں بہت زیادہ آتے ہیں اور یہ کریکٹرسٹکس بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. Why business need to be reshaped due to millennials؟ ملینیلز کی وجہ سے بزنسز کو ری شیپ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیونکہ ملینیلز جو ہوتے ہیں نا یہ ٹیکنالوجی کے ایک یوزرز ہیں. ٹھیک ہے. تو بزنسز کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں اب ٹیکنالوجی کو کاپ کرنا پڑے گا تاکہ ہم سکسیس حاصل کریں. بزنسز کو یہ پتا تھا کہ جو ملینیلز ہیں وہ ہر چیز اپنے دروازے پہ ان کو چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان کو کیا چاہیے, ان کو کیسے چاہیے, اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بزنسز نے ویسے ہی اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کیا. اگر ہم لوگ انٹرنیشنلی دیکھیں تو ملینیل زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور وہ زیادہ ایزی وے میں چیزوں کو جو ہے نا وہ اسپینڈ کرتے ہیں. ان کو ہر زندگی کے ہر شعبے میں ان کو کنوینئنس چاہیے ہوتی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے کاؤچز پہ بیٹھ کے ہی وہ اپنے بل پے کر دیں. بہت ساری ایپس ہیں جیسے کہ وینمو ایک ایسی ایپ ہے جس کے تھرو آپ لوگ کیش اور پیمنٹس وغیرہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اسکوئر کیش, گوگل والیٹ یہ انٹرنیشنل لیول پہ اویلیبل ہیں. آپ لوگ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن بھی کر سکتے ہیں. پاکستان میں اس وقت ایزی پیسہ اور آن لائن بینکنگ ہی زیادہ یوز ہوتی ہے. آن لائن مانیٹری ٹرانزیکشن جو ایپس ہیں نا وہ پاکستان کے اندر اتنی زیادہ نہیں ہے. آن لائن بینکنگ اور ایزی پیسہ زیادہ تر یوز ہوتی ہے. اس کے بعد یو ایس آن لائن نیوی فیڈرل کریڈٹ یونین یہ آن لائن قرضے جو ہے نا وہ فراہم کرتے ہیں اور ان کی اپنی کچھ قرضے کے بارے میں جو ان کی نا اپنی ریٹرن پالیسیز وغیرہ ہوتی ہیں. اس کے بعد آسکر آن لائن ہیلتھ سروسز یہ آج کل اویلیبل ہے کہ آپ لوگ آن لائن ڈاکٹرز کو آپ لوگ کنسلٹ کر سکتے ہیں کسی بھی کنٹری کے. اچھا, ایک تو ہم لوگوں نے ملینیلز کا کنسیپٹ پڑھا نا. دوسری ایک اور ٹرم ہوتی ہے ڈیجیٹل نیٹیوز. ڈیجیٹل نیٹیوز یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی پرورش, جن کی گرومنگ ایک ڈیجیٹل ماحول میں ہوئی ہوتی ہے. ملینیلز کو بھی ہم لوگ ڈیجیٹل نیٹیوز بول سکتے ہیں لیکن سروے اور یو ایس سینسس بیورو کے مطابق یہ وہ جنریشن ہے جو کہ 2000 کے بعد پیدا ہوئی نا اس کو ہم لوگ ڈیجیٹل نیٹیوز بولتے ہیں. پاکستان میں بٹر کریم کیکس, کپ کیکس اور مارو تندور یہ بہت سارے ملینیلز رن کر رہے ہیں. انہوں نے سٹارٹ کیا تھا کہ فیس بک پہ ایک پیج انہوں نے بنایا تھا اور اپنی جو ہے وہ آؤٹ لیٹس اب بہت زیادہ وہ چلا رہے ہیں. اس کے بعد lamudi.pk ایپ ہے پاکستان میں. ان کے مطابق 62% ملینیلز ایسے ہیں جن کو زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے پراپرٹی کو خریدنے میں. کرائے پہ ان کو پراپرٹی نہیں چاہیے ہوتی, ان کو پراپرٹی خریدنے میں زیادہ انٹرسٹ ہے. تو یہ ریئل اسٹیٹ کے جو بزنس ہوتے ہیں نا جو کہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو بزنسز ہوتے ہیں یہ ان کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ وہ کیسے ان ملینیلز کی اتنی زیادہ ضروریات کو پورا کریں. اچھا, یہاں پہ ڈیجیٹل ایج میں آپ کو پتا ہے کہ بزنس تو کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے کچھ ٹپس بتائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ موبائل کے بارے میں سوچیں. 90% فیس بک یوزرز ایسے ہیں جو کہ فیس بک اپنے موبائلز پہ ہی یوز کرتے ہیں. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے اس چیز کو سمجھنا کہ کنزیومرز کا زیادہ تر بیہیویئرز موبائل کی طرف ہوتا ہے. دوسری ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ کی ڈیجیٹل اسٹریٹجی سالڈ ہونی چاہیے. پرانی جو ایڈورٹیزمنٹ میتھڈز ہیں اس کی وجہ سے آج کل کے جو ڈیجیٹل بزنس ہوتا ہے نا وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو نئی اسٹریٹجیز آپ لوگ اڈاپٹ کریں. تیسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ تھنک لانگ ٹرم, یعنی کہ آپ زیادہ لمبے عرصے تک سوچیں کہ آگے فیوچر میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں, ہمیں فیوچر میں کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر آپ لوگوں نے آپ صحیح طریقے سے جج کریں کہ اگر اب ہم انویسٹ کریں گے تو ہمیں اپنی اس انویسٹمنٹ پہ ریٹرن کیا ملے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھنے کی بھی آپ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ لوگوں کو کام بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے اور کنسسٹنسی ہونی چاہیے. ڈیجیٹل جتنے بھی ہوتے ہیں نا بزنسز اس میں کنسسٹنسی ایک کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپس بھی آپ کے اپنے کسٹمرز کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے. لانگ ٹرم ریلیشن شپ ضروری ہوتے ہیں. اس کے بعد مارکیٹ لائک اٹس 1 year ahead.
2019 میں یہ دیکھا گیا تھا کہ سوشل میڈیا کے تھرو زیادہ تر ریلیشن شپس بلڈ ہوئے تھے، اور ابھی بھی آپ خود بھی دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو بہت زیادہ ریلیشن شپس بلڈ ہوتے ہیں. اسی لیے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ انسٹاگرام اچھا ہے یا برا ہے، ٹویٹر اچھا ہے یا برا ہے، فیس بک اچھی ہے یا بری ہے. جسٹ جمپ ان ٹو اٹ اور اپنا آپ لوگ بزنس اسٹارٹ کریں. اس کے بعد ڈونٹ فائٹ دا ٹرینڈس. یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ جو نیو ٹرینڈز ہوتے ہیں نا ان کو آپ اڈاپٹ کریں، ان کی مخالفت نہ کریں. ہم لوگ یہ میئر نہیں کر سکتے کہ جو ٹریڈیشنل میتھڈس ہیں، ٹھیک ہے، بل بورڈز وغیرہ ہو گئے اور جو ٹریڈیشنل بینرز تھے وہ اٹریکٹیو ہیں یا نہیں ہیں. آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کو یوز کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ لوگ خود دیکھیں، لوگ ویڈیوز کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں، ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ویب سائٹس الگ سے کھولی ہوئی ہیں. تو جو ابھی جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے آپ لوگ اس کو فالو کریں. اس کو فالو کریں گے تو آپ لوگوں کا ڈیجیٹل بزنس سکسیزفل ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہی تھے آپ لوگوں کا لیکچر ہو گیا ہے کمپلیٹ. بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کی فائنل ٹرم کی ہو گئی ہے پریپریشن کمپلیٹ. اب مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے حامی و ناصر ہوں. ابھی بھی جن بچوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں. نیکسٹ سیمسٹر میں ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت ساری ڈھیروں ساری خوشیاں اور دعائیں آپ کے ساتھ. بیسٹ آف لک فار یور فائنل ٹرم ایگزامس. انشاءاللہ میری تو یہ دعا ہے کہ A+ گریڈ آئے آپ سب لوگوں کا ہر سبجیکٹ میں، ٹھیک ہے. باقی تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.